ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، واہ بہت خوب، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند واہ آیا، واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور کرم سب پر ہے، جی کوئی ہو کہیں ہو، واہ کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کیونکہ تم رحمت للعالمین واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب۔ اور یا رسول اللہ ہو تم روح روان بزم ہستی، یا رسول اللہ جی تمہارے دم سے بستی ہے یہ بستی، یا رسول اللہ واہ واہ سبحان اللہ بہت خوب، تم ہی ہو مظہر توحید باری، یا رسول اللہ واہ تم ہی پر ختم ہے پیغمبری بھی، یا حبیب واہ واہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب، نبوت میں رسالت میں کمالات و فضیلت میں نہیں ملتا تمہارا کوئی ثانی، یا رسول واہ اللہ سبحان اللہ، تمام اسرار تم پر خالق اسرار نے کھولے، کوئی بات اس نے پوشیدہ نہ رکھی، یا رسول اللہ اور تمہیں سے ہم گنہگاروں کی امیدیں ہے وابستہ، جی یا رسول اللہ تمہیں سے ہم گنہگاروں کی امیدیں ہے وابستہ، تم ہی ایک لاج رکھو گے ہماری، یا رسول اللہ۔ بے شک ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کرم سے مسلمان بنایا، بے شک پھر بالائے کرم کے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، جی جی اور آج اس کا احسان عظیم ہے کہ اس کے کرم سے ہم اس کے محبوب کی تعریف میں شامل ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جی ترجمہ سن لیا آپ نے؟ ارے بولو سن لیا ترجمہ؟ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لو، اللہ نے جب اپنا تعارف کیا تو تمام الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار، بے شک وہاں رب العالمین یا رحمت للعالمین۔ کیا پتہ چلا؟ جس کو رب نے پیدا کیا ہے اس پر نبی کی رحمت ہے۔ بے شک حق، اب اور آسان کر کے میں آپ کو سمجھاؤں، پہلے سمجھ لو، رحمت کہتے کس کو ہیں؟ جو زحمت دور کر دے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ جو زحمت دور کر دے۔ حق تو ہر پریشانی زحمت، جی ہر مصیبت زحمت۔ جی تو اب پتہ کیا چلا؟ ہمارے اور آپ سب کے آقا زحمتوں کو دور کرنے والے۔ بے شک اب ایک بات اور آسان سمجھ لو تاکہ تمہیں آگے سمجھنے میں آسانی ہو، ایک ہے رحمت، جی ایک ہے رحیم۔ جی یہاں رحمت کہا ہے، رحیم نہیں کہا۔ جی میں آپ کی زبان کے حساب سے ذہن میں رکھنا تھوڑا سا، ایک ہوتا رنگین، جی ایک ہوتا رنگ۔ جی اگر وہ بات سمجھ میں آ گئی تو رحمت اور رحیم سمجھ میں آ جائے گا۔ جی جی بالکل حق، رنگین کپڑا رنگین ہوتا ہے، جی لیکن دوسرے کو رنگ نہیں دے سکتے، نہیں سکتا، جی جی بالکل، اور رنگ رنگین بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ڈرام میں ڈال دو تو جتنے بھی اس میں آئیں گے سب رنگین ہو جائیں گے۔ بے شک حق، رنگ خود رنگین ہوتا ہے، لیکن جو بھی اس میں آ جائے گا اس کو رنگین
لیکن رنگین خود رنگین ہوتا ہے، جی جی بالکل دوسرے کو رنگین نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے آقا رحمت بن کر آئے ہیں جی کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا دا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسر باقی نہ رکھی واہ۔ بزم امکان جگمگانے میں، بے شک۔ عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، واہ واہ، اور ایک بہت عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ بہت خوب۔ اب ایک بات بہت آسانی کے ساتھ، میں گھنٹوں کی بات منٹوں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور آئے ہیں یا بھیجے گئے؟ بولو بھائی، قرآن نے کیا کہا؟ حضور آگے تمہارے پاس یا بھیجا؟ جی ارے بولو بھائی، بھیجا، یہ بہت ضروری ہے، سمجھ لو پہلے، پھر کوئی دشمن تمہارے اوپر حاوی نہ ہو سکے گا۔ جی تو آئے نہیں، بھیجا۔ اب اس بھیجنے کو تھوڑا سا بھیجے میں بٹھا لو۔ جی جی بالکل حق۔ مکے کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا، جی کیا لے کر آیا تھا؟ ہاتھی۔ ہاتھی پہ بچے بیٹھتے ہیں کیا؟ بچے بڑے پہلوان۔ اب کیوں آیا؟ کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مشہور واقعہ ہے، جب ابرہہ ہاتھی لے کر کعبے کو ڈھانے آیا تو اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ واہ واہ ابابیل۔ پہلوانوں کو؟ فرشتوں کو؟ نہیں نہیں انسانوں کو؟ نہیں، کس کو بھیجا؟ چڑیا۔ چڑیا کو۔ 100 گرام کی چڑیا ابابیل۔ جی ارے گدھ بھی تو ہے، جی کبوتر کوا بھی تو ہیں، باز بھی تو ہے، جی جی ساری دنیا کو سمجھایا جا رہا ہے، نہ وہ جب کام لے تو چڑیا سے چڑیا کام کام لے لو۔ واہ واہ بہت خوب، ماشاءاللہ، واہ۔ او تو اشرف المخلوقات ہے، بے شک۔ تو بڑی حیثیت والا ہے، تو اپنے کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے؟ وہ اگر کام لینا چاہے تو ابابیل سے کام لے لے۔ بے شک حق حق۔ اپنی حیثیت سمجھو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جب چڑیا آئی جی تو بندوق لے کر آئی تھی؟ واہ واہ بہت خوب۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور تو اپنا مقام سمجھ، تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ واہ واہ بہت خوب، پتے کی بات۔ جب وہ جو اس کی قدرت، اس کا سہارا ہو، تو ابابیل 3 کنکریاں لے کر آئی جی پہاڑ میں سے، نہ حجارم من طین، جی مٹی کا پتھر، اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں کنکر۔ جی وہ مٹی میں سے، پہاڑ میں سے نہیں نکلتا، جی سفید ہوتا ہے۔ جی موٹائی کتنی تھی؟ مسور کے دانے کے برابر۔ واہ تعداد کتنی تھی؟ 3، 3 2 پنجوں میں، 1 چونچ میں۔ واہ پھر تفسیر روح البیان نوٹ کر لو، واہ ہر کنکری پہ مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہر ہے، کنکری پہ مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب اس سے بحث نہیں، یہ نام لکھا تھا پڑھنے کے لیے کہ صرف رسمن واہ جی پڑھنے کے لیے؟ جی تو اب یہ بتاؤ، یہ چڑیا کون سی کالج میں پڑھنے گئی؟ واہ واہ کیا بات ہے، حق، کس مدرسے میں پڑھا تھا انہوں نے؟ واہ جب پڑھا نہیں تو پھر پڑھا کیسے؟ واہ اور پڑھ بھی لیا کہ کلو نام لکھا، بھورو لکھا ہوا ہے، تو اتنی بھیڑ میں وہ کلو بھورو ہے کون؟ واہ حق، واقعی میں حق۔ اور اگر پہچانا نہیں تو کلو کی بھورو پر، بھورو کی کلو پہ تو غلط ہوگا۔ جی اور کوئی کنکری غیر پہ نہیں پڑی۔ واہ
اب سوال کرتے ہیں مولا معاملہ کیا ہے؟ جواب ملے گا آنے والے کو نہ دیکھ بھیجنے والے کو دیکھ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. واہ بہت خوب. یہ آئی نہیں ہے، واہ بھیجی گئی ہے. بے شک. تو جب بھیجنے والا قادر ہے، واہ وہ اتنا قادر کہ جتنے بیٹھے ہیں اس کی قدرت. اس واقعے کو یہیں روک دو، اس کی قدرت کو تھوڑا سمجھو. پینٹر ہیں یہاں پر، جی ہے اچھے اچھے پینٹر ہوں گے. جی بلاؤ پینٹروں کو، منہ مانگا انعام میں دوں گا. ذرا پانی پر ایک تصویر بنا دو. واہ واہ کیا خوب ہے. واہ وہ دیوار پہ پینٹنگ کرنے والے، نقشہ بنانے والے، واہ. کاغذ پہ بنانے والے، ذرا پانی پر تصویر بنا. واہ بہت خوب. نہیں بنا سکتے واہ. تو میرا رب کون ہے؟ واہ واہ بہت. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی تو رب ہے جو ماں کے پیٹ میں، رحم میں، بچہ دانی میں تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا. واہ واہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ واہ سبحان یہ اللہ جتنی سبحان. تصویر ہیں واہ یہ بہت خوب. پانی پہ بنی ہوئی ہیں. فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان کو چاہیے وہ اکڑنے والے، وہ بانھ چڑھانے والے. تیری اوقات کیا ہے؟ ایک گندا قطرہ. واہ واہ بہت خوب. کہاں تھا تو؟ ایک جگہ نہیں تھا، ماں کے سینے میں تھا، باپ کی پیٹھ میں تھا. اس نے اپنی قدرت سے دونوں جگہ سے لے کر بچہ دانی میں اکٹھا کی، واہ اور پھر اسی ملے ہوئے پانی سے اسی تصویر ایسی بنائی کہ کروڑوں تصویر بھی ایک دوسرے سے ملتی نہیں. واہ واہ بہت خوب. واہ وہ ایک الگ مضمون ہے، میں وہ نہیں جانا چاہتا. جی. تو جو ایسا قادر کہ ایک قطرے سے اتنا حسین انسان بنا دے، واہ تو اب دیکھا کیا جا رہا؟ آنے والے کو مت دیکھ، واہ بھیجنے والے کو دیکھ. واہ تو جو رب واہ چڑیے کو بھیجے تو علم دے کے بھیجے، واہ. معرفت دے کے بھیجے، واہ. پاور دے کے بھیجے. واہ واہ تو بہت جب خوب. اس رب نے واہ. چڑیے کو اتنا علم دیا، اتنی معرفت دی، اتنا پاور دیا، تو اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے جب رحمت بنا کر بھیجا ہے تو کتنا پاور دیا ہوگا، واہ واہ سبحان اللہ. کتنا علم دیا ہوگا، بہت کتنی خوب. معرفت دی ہوگی. اب جو بے ایمان کہے وہ تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. حق. تو یہ بھیجنا جی اگر بھیجوں میں آ جائے جی. تو کتنے سڑے ہوئے بھیجے آج بھی سدھر جائے. واہ واہ بہت خوب. جی یہ بھیجنا جی اگر بھیجوں میں آ جائے آ جائے تو آج بھی کتنے سڑے ہوئے بھیجے. سدھر جائے. تو جب وہاں بھیجا تو پاور دے کے بھیجا، جی تو محبوب کو مجبور بنا کے بھیجا. تو بریلی کے تاجدار سے پوچھو کیسے بھیجا؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. واہ واہ بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بارہا سنا جنت کے دروازوں پہ کیا لکھا ہے جی؟ جی ذرا بتا تو دو کیا لکھا ہے. لا الہ محمد رسول اللہ. یہ دو نام کیوں ہیں؟ جی جنت ہے کس کی؟ جی دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. محمد رسول اللہ. تو اصل کون ہے؟ جی یہ دو کیوں نام ہیں؟ تو میں بہت آسانی سے آپ کو سمجھاؤں. یہ میری گھڑی لکھا ٹائٹن اور نیچے لکھا محمد اسحاق. اب چیز ایک ہے، نام دو ہیں. جی اعتراض ہے کچھ؟ کوئی خرابی ہے؟ نہ. پھر دونوں کیسے صحیح؟ تو مولانا آپ کو پتہ نہیں یہ ٹائٹن بنانے والی جی جی جو اوپر لکھا ٹائٹن، یہ مطلب ہے یہ کمپنی ہے بنانے والی. جی نیچے لکھا محمد اسحاق، یہ استعمال کرنے والا. واہ تو بنانے والی کمپنی کا نام ٹائٹن ہے، استعمال کرنے والے مالک کا نام محمد اسحاق ہے. تو خالق کا نام لا الہ الا اللہ ہے اور اس کو استعمال کرنے والے کا نام محمد رسول اللہ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
सुभान अल्लाह बहुत जिस खूब। वक्त जो है बरेली के ताजदार की ये नात पढ़ी जा रही थी, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ए मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त डॉक्टर इकबाल जो है लाहौर में ये अनाउंसरी कर रहे थे, तो बरजस्त था, उसने फिर कहा था, हाँ तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हाय हाय वाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। ताज्जुब की जा है वाह। कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। मुस्तफा सुभान अल्लाह वाह वाह बहुत खूब। तो खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। वाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। हाय हाय, ये बताओ, ये मक्का आपने देखा है माशाल्लाह, जी पहाड़ ऊंचे ऊंचे, काबा नीचे में, जी अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों को लेकर पहाड़ पे। जी और जब ये लश्कर आया, तो जब आया था तो पहले तो अब्दुल मुत्तलिब टकराए, जी जी पहाड़ पे तो वो थे, जी हाँ तो उनसे क्यों नहीं टकराए? जी तो कौन अपना है कौन बेगाना है, इन चिड़ियों को समझाया किसने? वाह बहुत खूब। जी जी अच्छा जी, मुकाबला होता है, कुछ इधर से मरते हैं, कुछ इधर से मरते हैं, वो कभी मर जाते हैं, खत्म नहीं होते। यहां मुकाबला कैसे रहा? मैं इधर उधर से नहीं कर रहा हूं, ये कुरान है और सूरे फील है। पूरी सूरत का नाम सूरे फील है, फील माने हाथी। जी अब गौर करना जरा सा। जी तो अब मुकाबला कैसे हुआ? तो पहले तो ये देखिए कुरान ने क्या कहा, व अरसला अलैहिम तोयरन अबाबील फजालहुम कास्फिम माकूल। अस्फ कहते हैं भूसे को। गेहूं के आपने भूसा तो देखा है ना, और भूसे को जब खा ले तो गोबर। कुरान क्या कहता है, उन्होंने कंकरियां उन पर फेंकी जी और उनका कचूमर बना दिया। जी जी कैसा कचूमर? कास्फिम माकूल, जैसे खाया हुआ भूसा। ओ हाथी कितना बड़ा, जी और उसकी कुदरत वो कि जब चिड़ियों को भेजा तो चिड़ियों ने कंकरियों से इतना मारा जी जी बिल्कुल हक कि उनका कचूमर बन गया। तो अब जब इतनी बात शक करे मुसलमान रहेगा? अरे बोलो भाई, नहीं रहेगा। अच्छा ये एक बात और समझ लो, ये वाकया नबी की पैदाइश से पहले का है कि बाद का है? पहले का 55 दिन पहले। क्योंकि मैं इसका कायल नहीं, मैं कहता चले जाऊं तुम्हें पता ना चले। कितने दिन पहले है भैया? 55 दिन। तो जिस वक्त ये वाकया हो रहा, नबी कहां थे? मां के पेट में। जी अब कुरान का अंदाज देखो। जैसे मैं कहूं मौलाना आपको याद नहीं है जब मैं उस वक्त आया था? तो मैं आया था जी तो ये थे कहां? जब ही तो याद दिलाया जा रहा है, साथ में थे, सामने वाकया हुआ था। जी तो याद वो चीज दिलाई जाती है जो सामने हो। जी हाँ अब कुरान का अंदाज देखो, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। महबूब तूने ना देखा आह, तेरे रब ने हाथियों वाले के साथ क्या किया? यानी देखा। तो जो नबी माँ के पेट में रहकर दुनिया के हालात देख रहे थे, वो कुरान के मुताबिक आज भी कब्र से सारी दुनिया को देख रहे हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मैं नहीं, अब कुरान सुनो, ये तो पहले की बात है। वाह तो आप किस पे कयास कर रहे हो? मैंने कहा कुरान सुन, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। हर चीज पीछे घटती है, मुस्तफा की शान ये है जो हमेशा बढ़ती ही है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से, अरे बोलो, बेहतर। ये उम्मत है। उम्मत का काम मानने का है कि ना मानने का? अरे बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ मैं आपसे, बहुत सारे मेरे भाई
بڑے چٹیل چہرے ہیں. یہ بتاؤ آپ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ارے بولو بھائی، پڑھتے ہیں نا؟ دعا مانگتے ہو؟ ارے نہیں مانگتے کیا؟ بولو یار. میں ایک مدرس آدمی ہوں، میں ہوا نہیں کروں گا، لیکن میں جو بات پوچھ رہا ہوں اسے جواب تو دے دو، مجھے پتہ چلے تمہیں سمجھ میں رہے. نماز پڑھتے ہو بھائی؟ دعا بھی مانگتے ہو؟ تو اللہ کسی کو محروم رکھتا ہے کیا؟ نہیں رکھتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے نا امید. اب تفصیل میں جاؤ تو اس کی رحمت ہے کون؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حضور اللہ کی رحمت، اور قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید. ہم نے پوچھا رحمت قریب ہے کہ دور؟ ان رحمت اللہ قریب. پھر کس کے قریب ہے؟ کچھ تو کہتے نہیں ہے کہ قریب من المحسنین، مومنوں کے قریب ہے، بے ایمانوں کے قریب. تو حضور اللہ کی رحمت، اور قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید، تو حضور سے نا امید. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دعا مانگو سب کے سب تھوڑی دیر. ہاتھ پھیلائے تم نے؟ ارے بول پھیلائے کہ نہیں؟ تو اللہ خالی چھوڑ دے گا تمہارے ہاتھوں کو؟ نہیں. تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، تو اللہ دیتا ہے نا، تو رکھتے کہاں؟ ارے تم امید ہے اللہ دے رہا ہے. جی نا امید ہونا کفر ہے. نا امید رحمت شیطان بود. اللہ کی رحمت سے نا امید شیطان ہوتا ہے. جب اللہ دے رہا ہے تو اس کو رکھتے کون سی جیب میں وہ مجھے بتاؤ. ارے رکھتے ہو کہ نہیں؟ کہیں کہاں رکھتے ہو بتاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں یہ دعا کے بھی آداب سیکھ لو. کبھی پوچھتے ہی نہیں تو بتائے گا کون؟ فرمایا ہے کہ ان کا قبلہ آسمان ہے، یوں دعا کرو اور پھر امید کرو کہ اللہ نے دی ہے رحمت بھی نور بھی. واہ اور انسان کے بدن میں سب سے افضل ہے چہرہ. واہ. تو اپنا ہاتھ یوں مت گرا دو، گراتے بھی نہیں ہو. کہاں ملتے ہو؟ چہرے پر. کیا یقین سمجھ کر کہ جو اللہ نے نور دیا ہے میں چہرے پہ مل لوں، واہ جو رحمت آئی ہے چہرے پہ مل لوں. بے شک. اس لیے نمازی کا چہرہ چمکتا بھلے کالا کیوں نہ ہو، واہ بہت خوب. رونق ہوتی ہے. اب تم سے پوچھتا ہوں، میں کوئی کہوں گا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، خدا کا واسطہ روزانہ 5 وقت اللہ کی رحمت کو چہرے پر ملنے والے، اور ادھر نبی کی سنت، اور اس میں اللہ کی رحمت. جی بے شک. اور 8ویں دن جا کے نائی سے کہہ رہا کھرچ دے. کس کو کھرچوا رہے ہو؟ جی ارے بولو تو صحیح بھائی. میں کچھ نہیں کروں، میں تو آپ سے سچی بات پوچھ رہا ہوں اگر پتہ ہے تو. نبی کی سنت جی اور روزانہ رحمت جی نور جی چہرے پر چپکایا، جی. اور آج کھرچوایا. واہ. اور نائی نے ڈالا کہاں؟ پیشاب کی نالی میں. ہاں. او میرے بھائی، جو نبی کی سنت کو پیشاب کی نالی میں بہائے، کہے ہمارا حال خراب ہو رہا ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں. وہ جھوٹے، برباد کسی نے نہیں کیا، تیرے خود کے اخلاق. واہ حق حق. جب تو نبی کی سنتوں کی توہین کرنے والا، نبی کی سنت کو ہلکا سمجھنے والا مومن نہیں کافر ہے. یہ علماء بیٹھ رہے ہیں، نبی کی کسی بھی سنت کو کوئی ہلکا سمجھے کافر، ایمان سے خارج. دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محبت والے ہیں. ارے کوئی ایسا جو کہ دعویٰ کرتا میں محبت نہیں کرتا، دعویٰ ہے نا. ارے حضور سے محبت کرنے والے جو ہاتھ اٹھا دے. سب محبت کرنے والے ہیں. اب ان علماء کی موجودگی میں بتا رہا ہوں محبت کا معیار کیا دیا نبی نے. جی کیا ہے محبت کا معیار؟ کیسے پہچانا جاؤ گے تم محبت ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. واہ. اپنا اپنا محاسبہ کر لو، کتنے نبی کی سنتوں سے پیار کر رہے. محاسبہ کر لو اپنا.
میرے بھائی ہم جی اتنے کروڑ ہیں، ہم اتنے کروڑ ہیں، حکومت کہہ رہی ہے نہیں تم تو اتنے ہو. میں کہہ رہا ہوں میرے آقا کے ایک فرمان پر عمل کر لو، اللہ کی عزت کی قسم دنیا کے دل کانپ جائیں گے. ایک ہمارے گرو نانک کے ماننے والے پوری دنیا میں 3.5 کروڑ سے زیادہ نہیں، وہ اپنے گرو کو گرو مانتے ہیں لیکن اپنی عادت نہیں چھوڑتے. پہچان ہے تو پولیس میں دیکھو تو وہ نظر آئیں، فوج میں دیکھو تو وہ نظر آئیں، بس میں دیکھو 2 بھی ہے تو وہ نظر آئے. نبی کا غلام، یہ مسلمان 25 بیٹھے ہیں بس میں اور ایک مولانا بیٹھا ہے، وہ یہ سمجھتا میں اکیلا ہوں. وجہ کیا؟ یہ میرا خود کا تجربہ ہے. اجمیر سے تقریر کر کے آ رہا تھا، بر میں اترا کچھ لوگ، میں سمجھ رہا تو بڑا خطرناک معاملہ تھا جب اس وقت 92 کا معاملہ تھا، تو میں سمجھ رہا تھا اکیلا ہوں، اور بر میں کم سے کم 15 آدمی اترے. جب انہوں نے کہا شاکر نعیمہ، ارے میں نے کہا جن کی جانگیں نظر آ رہی، یہ جوان بچی نعیمہ، یہ شاکر، ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ دوسری ہے. اب میرے آقا کا فرمان سنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں ہوگا. وہ پانی سے ملے بڑھے گا، پانی غیر سے ملے مٹی سے تو گھٹے گا. جی حق. اگر سارے کے سارے نبی کے دیوانے اپنے چہروں پر نبی کی سنت سجا لے، اللہ کی عزت کی قسم جس وقت نکلیں گے تو 32 کروڑ نہیں، دشمن کہے گا 64 کروڑ. واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوب. حق. اب نظر تو کہیں آتے نہیں. جی 100 میں سے نکلے 2 وہ نظر آ رہے یہ ہیں، 98 ہیں ہمارے لیکن ملے ہوئے غیر سے. جی میرے بھائی میرے آقا نے 1400 سال پہلے جو حکم فرمایا تھا وہ بے سبب نہیں تھا. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. جی تو یقیناً پانی سے ملے گا تو بڑھے گا، جی اور مٹی سے ملے گا تو گھٹے گا. تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ جی إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جی اب ایک بات بتاؤں، لمبی تقریر ہے، اس میں گھنٹوں چاہیے، جی لیکن میں بہت شارٹ میں. ایک آدمی رحمت ہے، جی اور رحمت وہ جو زحمت کو دور کر دے. جی لیکن ایک آدمی تڑپ رہا ہے، میں اس کی بولی نہیں جانتا، میں اس پہ رحم کر دوں گا؟ ارے بولو بھائی. اچھا جو وہاں ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے، میں خود کنگال، تو میں خود کنگال ہوں جی تو میں غریب کی مدد کر دوں گا؟ اچھا ایک آدمی بمبئی میں ہے، میں یہاں، میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، میں وہاں حاضر نہیں تو مدد کر دوں گا؟ پتہ چلا، تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن اشارہ دے دوں، 8 چیزیں چاہیے رحمت کے لیے. رحمت کرنے والا زندہ ہو، مردہ زندے کا فائدہ نہیں کر سکتا. اس کی بولی سمجھتا ہو، جو نہ سمجھے گا وہ فائدہ نہیں کر سکتا. وہ جہاں بھی ہے وہاں وہ حاضر ہو، جو حاضر نہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس طرح 8 چیزیں ہیں. اب ایک جھلک دیکھتے ہم. میرے آقا تشریف فرما، بخاری شریف کی حدیث، اشارہ دے کے جا رہا ہوں. صرف صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ایک چڑیا آئی، چوں چوں چوں. سب صحابہ کیا کر رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ چڑیا کیا کر رہی ہے؟ چوں چوں چوں. میرے آقا فرماتے ہیں اس کا انڈا کون لے کر آیا؟
او میرے بھائی ذرا بتا، وہ تو اپنی زبان میں بول رہی ہے لیکن مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو سارے عالم کی بولی بھی جانتے ہیں۔ بے شک حق۔ صحابہ نے تو چوں چوں سنا۔ جی ایک صحابی آگے بڑھا، حضور نیچے پڑا ہوا تھا، فرما وہیں اس کا گھسلا رکھ کے آؤ۔ واہ، واقعہ میں نہیں جانا چاہتا میں، ہرنی تڑپ رہی ہے، جال میں پھنسی ہوئی ہے، آواز دی، بولو میرے آقا نے سنا کہ نہیں سنا؟ جی واقعہ بارہ سنا نا؟ پھر میرے آقا نے اس کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اچھا چھوڑا تو اتنا اور بتا، وہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ بغیر وعدے؟ وعدہ کر کے گئی تھی، آقا میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ واقعہ میں نہیں جا رہا ہوں، میں آپ سے تھوڑا سا سوال کروں گا۔ وہ وعدہ کر کے گئی، بچوں کے پاس آئی، بچوں دودھ پی لو۔ اماں آج گھبرائی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کہ میں گرفتار ہو گئی تھی۔ تو اب تو چھوٹ گئی کہ نہیں؟ چھوڑی نہیں ہوں، چھڑائی گئی ہوں۔ کیا معاملہ؟ کہ رحمت عالم نے چھوڑایا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ ذرا غور کرو کہ ہم بھی چلیں گے؟ بیٹا وہاں انعام نہیں ہے، اور چھری چلے گی، کھال نکالی جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ او میرے بھائی، خدا کا واسطہ تمہیں، ہرنی وعدہ کر کے آئے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ نبھائے۔ معلوم ہے وعدہ نبھانے میں جان جائے گی، جسم کے ٹکڑے ہوں گے، بھونا جائے گا، پکایا جائے گا۔ پھر ہرنی نے وعدہ خلافی کی، وہ ہرنی جان جائے چلی جائے، مصطفیٰ کے سے جو وعدہ کیا وہ خلاف نہ ہو۔ وہ تم نے بھی تو کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا ہے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی شاید؟ آپ سب آزاد ہو یا غلام ہو؟ جو آزاد ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کر رہا ہوں میں علماء کی موجودگی۔ جو آزاد ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھ کے غلامی ہم نے قبول کر لی، اپنی مرضی سے نہیں سوئیں گے، عشاء پڑھ کے سونا پڑے گا، اور جب تک چاہو سو نہ، فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اپنے چاہے دھندا کر لو نہ، شراب میں بہت بڑا فائدہ ہے، مسلمان نہیں کر سکتا، کیوں؟ آزاد نہیں ہے۔ تو نبی کا غلام ہے، ڈنڈی نہیں مار سکتا، ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں ہاں تو غلام ہے، وہ جو شریعت کا غلام ہے وہ شریعت کے تابع ہوگا، اور جو آزاد ہے من میں جو چاہے کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ واہ، تو نے وعدہ کیا ماں کی فرما برداری کروں گا، جی کر رہا ہے؟ نہیں، ہاں بیوی کے ذریعے وہ غلامی کر رہا ہوگا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، بچے ہمیشہ سچ بولوں گا، قائم ہے وعدے پر۔ ایک ہرنی وعدہ کر کے آئی، اور اس وعدے میں جان جا رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے جسم کے، لیکن بتاؤ وعدہ وفائی کی کہ نہیں کی؟ لیکن وفا میں فائدہ ہے، گھاٹا نہیں ہے۔ واہ واہ، بہت حق۔ اب ادھر وہ گیا، جاگا، میری ہرنی تھی نا شکار؟ ہاں ہاں، کہاں گئے؟ کہ وہ آ رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ پتھر ہاتھ سے چھوٹ کر، تیر کمان سے چھوٹ کر، گولی بندوق سے جا کر، اور بات منہ سے نکل کر پھر واپس آئے گی؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آتی نہیں، آج آئے گی۔ آتی نہیں، آج، اس لئے کہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے۔ اتنے وہ الجھ رہا تھا، ادھر وہ آ رہی ہے، اور ساتھ میں دو بچوں کو بلا رہی ہے۔ بچوں نے ضد کر لی، کہا بیٹا تم سے کہا نا حال یہ، کہا اماں جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ تو بعد میں کرے گا، رحمت عالم کا دیدار تو ہو جائے گا۔
ذرا قربانی دیکھو بچوں کی. اب ہرنی 2 بچوں کو ساتھ لا کے یہودی نے دیکھا، ارے شکار آ رہی، 2 بچوں کو ساتھ لا رہی ہے. تو یہودی قدموں میں گر گیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پتہ چلا بہت پاورفل ہے. ارے وہ تو نبی ہیں، ولیوں کی شان یہ بیان فرمائی ہے. اولیاء را ہست قدرت عدلا، تیر جلتا باز کرتا نظر آ. اولیاء اللہ کے لیے وہ طاقت ہے کہ تیر کمان سے چھوٹے ہوئے تیر کو بھی واپس لا سکتے ہیں. بے شک حق. اچھا وقت گیا، وقت کبھی واپس آیا؟ ارے بولو بھائی. ارے آیا ہے. انہونی کو ہونی کر دے وہی تو مصطفیٰ ہے. گیا وقت دوبارہ نہیں آتا. عصر جا چکا تھا. مولا علی کے لیے آقا نے واپس بلایا کہ نہیں بلایا؟ ارے بولو بھائی. تو جو انہونی کے ہونی کر دے وہی تو مصطفیٰ. اور جو کہ ہماری طرح، اب تیرے کہنے پہ تو بیوی نہ اٹھے. اور مصطفیٰ وہ ہے اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تما تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، وطن میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان. میرے بھائی، میرے آقا کی شان. اب جیسی ہرنی آ رہی ہے، یہودی قدموں میں گر گیا. کیا سمجھ کر؟ یہودی کلمہ لا رہا ہے مصطفیٰ کو پاور سمجھ کر، اختیار سمجھ کر. اور آج کلمہ پڑھنے والا کہ نبی کو تو پاور ہی نہیں ہے. سمجھے؟ پھر کیا ہوا؟ شاعر کہتا ہے جیسے دیکھا نا تو جھک گئے سر ہرنی اور کافر کے دونوں ساتھ ساتھ. ادھر یہودی قدموں میں گر گیا، ادھر ہرنی. جھک گئے سر ہرنی اور کافر کے دونوں ساتھ ساتھ. مصطفیٰ نے ان کے سر پہ رکھ دیا رحمت کا ہاتھ. پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، جال سے آزاد تو عذاب نار سے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. سو بہت خوب. تو جال سے آزاد ہے، تو جہنم کی آگ سے. ارے بولو بھائی. وما ارسلناک، محبوب ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ آیت پہ میری مجبوری ہے، نہیں بول سکتا، لیکن تھوڑا سا آپ سے ٹائم لوں گا. یہ بتاؤ مصطفیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بولو بھائی. قرآن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا کہ نبی نے دیا؟ اتنا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو کس نے دیا؟ ارے اللہ نے کسی کے گھر میں بھیجا تھا قرآن؟ پھر کس کو دیا؟ محبوب کو. اور ہمیں کس نے دیا؟ قرآن کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو. میں تو نبی کو دوں گا، تمہیں لینا ہے تو نبی سے لو. اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اگر مگر کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میں خزانے پہ ہوں گا تو دوں گا. سوراخا اگر جنگل میں آتا ہے اور کمن ڈالنا چاہتا تھا، میرے آقا نے کیا کیا؟ خود سوراخا، اے زمین سوراخا کو پکڑ لے. پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ اور جب واپس لوٹائے، جا کسرا کے کنگن دیے. آقا کنگن تو سونے کے ہیں، مرد کے لیے سونا حرام ہے. تو ہی تو بتایا عمر فاروق نے پہنا دیے کنگن سوراخا کو. یہی تو غیب دانی تھی تمہاری یا رسول اللہ. میرے آقا نے جو کہا فرما دیا. لوگو نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا، نبی قانون داں بھی ہے، قانون ساز بھی ہے. سب کے لیے سونا حرام ہے، لیکن سوراخا کے لیے سونا جائز ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ماحول بناؤں. نبی نے دیا ہے. بخاری شریف کی حدیث کا تھوڑا اشارہ کر دوں. باب العلم، انما اللہ یوتی وانا قاسم.
اللہ مجھ ہی کو دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. اور بریلی کے تاجدار کہتے رب ہے معطی، وہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے وہ ہیں، رزق اس کا کھلاتے وہ ہیں، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں. اب بتائیے ذرا غور کرو، ہمیں جنت چاہیے جی، کس کس کو چاہیے بھائی؟ سب کو چاہیے نا. تو کہاں ملے گی یہ جنت؟ پنساری کے ملے گی، قریشی کے ملے گی، یا جو ہے سبزی فروشوں کے یہاں ملے گی، یا مولوی صاحب کے پاس مل جائے گی، یا پیروں کے یہاں مل جائے گی؟ بات میری کڑوی ہے. ہم نے غلط تمام تصور کیا ہے. عظمت والی تین چیزیں ہیں: پیر، استاد، ماں باپ. یہ تینوں عظمت والی چیز. لیکن فیصلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان میں سب سے پہلے نمبر کس کا ہے؟ جھوٹے ہو تم، اس لیے جھوٹے ہو کہ ماں کے قدم چوم کے کوئی نہیں آیا. اگر یہی بات تمہاری سچی ہے، بالکل سچی ہے، تو ہم جیسوں کو پتہ نہیں، وہاں تو ہاتھ چوم رہے ہو. اور جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا کتنا ہی گنہگار ہو، تیری ماں جنت، تیرا باپ جنت کا دروازہ، تو جنت کو نہیں چومو گے تو کس کو چومو گے؟ ارے بولو، نبی کا فرمان حق ہے کہ نہیں؟ اور سب سے پہلے مقام کیوں ہے؟ جب تو پیدا ہوا تو کچھ پتہ نہیں تھا. رب کا پتہ کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے. نبی کا نام کس نے سکھایا؟ تمہیں مسجد میں جانا کس نے بتایا؟ استاد کے پاس کس نے بھیجا؟ تو پہلی زینہ کون سا ہے؟ اگر وہ کہیں بھٹکے ہوتے تو تو کتنے عقل مند ہوتا، گھنٹے بجاتا ہوتا، غیروں کے سامنے تیری پیشانی جھکی ہوتی. تو جس نے ہمیں بچایا، رب کا پتہ بتایا، آج ان ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں. دوسرا نمبر استاد کا ہے، انہیں بھی بھول گیا ہم. جس نے دین کی تعلیم سکھائی، حلال حرام کا پتہ بتایا. تیسرے نمبر پر پیر ہے. جب ہم نے سیکھ لیا تو کہا کسی کے ہاتھ پر توبہ کرے. توبہ کرنے کا نام مرید ہے. اس لیے پیر کہتا ہے چگلی مت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، 5 وقت نماز کی یہی تو نا مریدی. تو تیسرے کو تو نمبر 1 پہ لے آئے ہم، اور پہلے کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا. بہت پیاری بات، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ. اب میں ادھر ادھر سے نہیں، تیرے گھر میں بہت کچھ ہے، تجھے خبر ہی نہیں ہے. جی. جیسے دودھ میں بہت کچھ ہے میرے بھائی. مولانا یہ بیچارے پریشان ہیں کہ مولانا کو ہو کیا گیا؟ دودھ میں تو دودھ ہے، دودھ میں کیا ہے؟ او میرے بھائی، تیری عقلوں کا قصور ہے، تیری آنکھوں کا قصور ہے. برفی اس میں ہے، رسگلہ اس میں ہے، ساری مٹھائیاں اس میں ہیں، سبزیاں اس میں ہیں، ہاں دہی اس میں ہے، مٹھائی اس کے ساتھ میں گھی بھی. شک ہے تو دودھ کو رڑا لے، برفی بن گئی. اس کو پھاڑ لے، پنیر بن گئی. واہ. پنیر سے سینکڑوں قسم کی مٹھائیاں بن گئی. جی. اسی سے سبزیاں بن گئی، اور اسی کو جما لے تو دہی بن گئی. دہی کو بلو لے، ادھر گھی نکل آئے، ادھر چھاچ آ گئی. تو سب تو دودھ میں ہے، نظر نہ آئے قصور تیرا ہے. واہ واہ، بہت ماشاءاللہ. واہ. ایسے ہی گھر میں سب کچھ ہے. تیری ماں جنت گھر میں، تیرا باپ جنت کا دروازہ گھر میں، تیری بیٹی رحمت گھر میں، تیرا بیٹا نعمت گھر میں. جی جی بالکل حق. تو رحمت تیرے گھر میں، نعمت تیرے گھر میں، جنت تیرے گھر میں، جی. اور جنت کا دروازہ اور ہم بھٹک رہے ادھر ادھر. واہ. خیر پھر بھی کہیں ہو تو مان لو. میری قوم کہاں جری خاص تو یہ حوا کی بیٹی ہے. اللہ کی پناہ. ہمیں معلوم ہے یہ کفریات کر رہی ہیں، پڑوسی دیکھ رہے ہیں یہ وہاں جا رہی ہیں جہاں جانے کے بعد ایمان نہیں رہتا. جی حق. واہ. ابے ہمیں پتہ ہے، ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے جی. کہ جہاں جانے سے نکاح ٹوٹ جائے. جی حق. ان کے پاس جادو ٹونے کرانے جا رہی ہیں. جی.
اور جب نکاح نہیں رہے گا تو زنا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت دور آئے گا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. حضور بیوی کہا کہ ان کا ایمان جا چکا ہوگا, ایمان گیا تو نکاح گیا, اب جب تک دوبارہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ نکاح نہ پڑھے وہ اپنے گھروں میں زنا کریں گے. آج یہ جادوگروں کے پاس, اور اب تو پناہ اللہ کی ان پنڈوں کی کیونکہ ہیں, ہمارے ملے بھی اندر جال لے کے بیٹھے ہیں. جی جی بالکل. جن کا کام نقش تعویذ ہے, دھندا, انہیں کوئی پتہ نہیں, بڈھا مرے جوان ہتیا سے کام. جی انہیں تو 5,000 روپے چاہیے. جو خدمت خلق کرتے ہیں اس سے الگ ہے. جی جی جنہوں نے دھندا بڑھانے نقش تعویذ کو, اس کا ایمان نہیں بچتا. جی حق. میں نہیں کرتا ہوں لیکن پتہ ہے. آئیے کہ بابا کیا روپیہ 5,000 لگ جائے, میرا کام ہو جائے. بخار ہے, زکام نہ بابا, کیا بات ہے, میرا مرد میرا ہو جائے, میرا شوہر. ارے تیرا شوہر تیرا نہیں. کہا جی وہ ایسا ہے, وہ اپنی ماں کی مانتا ہے, اپنی بہن کی مانتا ہے, میری نہیں مانتا. میں خدا کی بندی, اصل تو ماں باپ کی ماننے والے ہیں نہیں, اور اگر ایک دو ہے تو تیرے 5,000 روپے لے کر اسے بھی تیرا غلام بنا دوں, اور جس ماں نے اپنا جگر کا خون پلایا ہے اسے دور کر دوں. اب بتاؤ ایسے ملاجیوں کا حشر کیا ہوگا جو 10,000 5,000 روپے لے کر ماں سے اپنے بیٹے کو دور کر دے, اور بیوی جو اس کے پیروں کی جوتی ہے اس کے غلام بنا دے. میرے بھائی یہ کمی کیوں آئی؟ مت جاؤ ادھر ادھر. میں اس ذمہ دار رشتے سے کہتا ہوں تیرے گھر میں کیا نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے, اللہ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سبحان اللہ سبحان. بیوی کی زلفوں میں جنت نہیں ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے. میں نہیں کہتا بیوی کا حق ادا نہ کرو, لیکن بیوی بعد میں ہے. ماں بیوی خواہش پوری کرو گے نا اس کی آمد تو تمہاری ہے, اور اگر اس کا خرچہ نہیں پورا ہوا تو. دنیا میں ایک ماں ہے, اللہ کی عزت کی قسم, یہ کالا میں نہیں جاتی, وہ تو کانا میں نہیں جاتی. یہ مقدمے روزانہ سنے ہمیں. وہ لنگڑا ہے, میں اس کے نہیں جاؤں گی. کوئی ماں بتا دو جس نے کہا میرا بیٹا لنگڑا ہے, میں ایسا اپنا بیٹا نہیں بناتی. ہاں ہاں جو سلامت ہے اس کی فکر نہیں, رات میں رو رو کے اگر دعا کرتی ہے مولا یہ تو گزارا کر لے گا, اس عیبی کا کیا ہو. جو عیبیوں کو پناہ دے وہ ماں ہے, اور اس ماں سے دھوکہ کرنے والوں پھر کہ ہم مسلمان. کما کے لا رہے ہیں بیوی کو, پوچھ کے جا رہے ہیں بیوی سے, اور جس نے ہماری گندگی صاف کی, جس نے اپنے جگر کا خون پلایا, اسے سامنے 1 منٹ حاضر نہیں ہو سکتے. اللہ کی عزت کی قسم یہ تو بہت خرچہ کرو جب بھی راضی ہوں ناراض ہوں, لیکن ماں کے سامنے صرف آ کے اماں کیا حال ہے, کہ بیٹا پورے دن کمایا ہے تو آرام کر. پوری رات کہیے میرا بیٹا بڑا سپوت ہے, آتا ہے تو مجھ سے پہلے ملتا ہے, جاتا ہے تو مجھ سے پوچھ کے جاتا ہے. اب پتہ کیا دیا تم نے. یہ ماں ہے, اور اس کے ساتھ غداری کرنے والے ہم ہیں. سنو کتنے بڑے بابا ہوں, آؤ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی پریشانی ہو ماں باپ کی دعا لے لو. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے امت کے حق میں. جیسے نبی کی دعا امت کے لیے رد نہیں ہوتی, ایسے ماں باپ کی دعا اولاد کے بارے میں رد کہاں ہیں. بتاؤ پھر. ایک صحابی رسول ہیں, آقا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے. میرے آقا مسکرائے, اپنے گھر جا اور ماں باپ کے چہرہ دیکھ, اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو عرش کا رحمان بھی تجھ پر راضی ہے. کیا پتہ چلا, ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی.
اچھا ایک بات بتاؤ، نماز پڑھنی چاہیے نا بھیا؟ نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ، کمانا کمال ہے کہ بچانا کمال ہے؟ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ روزانہ کماؤ، سال بھر کماؤ، روپیہ سے تھیلی بھر گئی، بوری بھر گئی، پھر تلی لگا دو۔ کمایا تو ہے، بچا نہیں پائے، کوئی فائدہ؟ سال بھر احسان کیا، ایک دن جتا دو، کتنا ثواب بچے گا؟ سب برابر۔ او میرے بھائی، کمانے کے ساتھ بچانا سیکھو۔ آج جو ہمارے اندر کمی آ رہی ہے نا، مسجدوں میں کوئی کمی نہیں، جھوٹے جو کہتے ہیں مسجد نہیں ہے، پہلے کے مقابلے میں نمازیوں میں کوئی کمی نہیں، بہت نمازی، لیکن کمانا سیکھا ہے، بچانا نہیں سیکھا ہم نے۔ آپ کہو گی جتنا بڑا الزام، میں کہتا ہوں میں الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ اب بتاؤ، پاکی پہلے ہے کہ نماز پہلے؟ ارے نمازی ہو نا آپ، پاکی پہلے، نماز؟ اور پاک نہیں تو نماز پڑھتے رہو، مسجد میں جانا حرام۔ ناپاک آدمی مسجد میں جائے گا تو حرام ہے نا؟ تو پہلے پاکی، ہاں جی پاک کرتے ہیں ہم، ہاتھ پاک، پاؤں بھی پاک، کپڑے بھی پاک، جگہ بھی۔ اچھا ہم نے کہا مفتی صاحب چلو یہ چیز کھا لو، میرا من نہیں کر رہا جی، برفی ہے، جلیبی ہے، یہ منہ کھلتا کیوں نہیں؟ کہا جی من کے تابع ہے بدن، تو تن پہلے کہ من پہلے؟ من نہ کرے تو؟ اور اگر من کرے تو یہ ہماری ماں بہن ہے نا، یہ کوئلے کھانے کی چیز ہے؟ وہ ملتانی کہتے ہیں یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملتانی مٹی، میٹ، ملتانی مٹی جی میٹ، وہ کھانے کی چیز ہے؟ نہیں، حرام ہے، بھون بھون کے کھاتی، ٹھیک کھانے کی چیز ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کھانے کی چیز نہیں لیکن من کر رہا ہے، کھا رہی ہے۔ میں ایک نصیحت بھی کروں آپ کو، میں تجربہ بتا دوں، ان سے زیادہ قصوروار ہم ہیں۔ جی کبھی عادت پڑ گئی، پریشانی ہو جاتی ہے، تو ہوشیار جو مرد ہو نا، وہ مصری لا کے رکھ دے، واہ، وہ دانت کے نیچے رکھے گی، وہ سختی چیز چاہیے ان کو، نقصان بھی نہیں ہوگا، کھوپرا لا کے رکھ دے۔ جی اس میں ہمارا بھی قصور ہے کچھ، لیکن میں جو بتا رہا ہوں، من پہلے تن پہلے، من۔ اب میرے آقا کی حدیث سن لو، لا صلاۃ الا بحضور القلب، واہ جب تک تیرا من حاضر نہیں تیری نماز نہیں۔ واہ، او نماز پڑھنے والے، تو نے تن کو تو پاک کیا ہے، من کو تو پاک کیا ہی نہیں۔ واہ، غیبت تو کرے، چغلی تو کرے، جھوٹ تو بولے، ان سے بدن نہیں، پیشاب سے بدن ناپاک، لیٹرنگ سے بدن ناپاک، یہ ظاہر میں ہے، پانی سے دھو جائیں گے، لیکن دل ناپاک ہوگا، وہ دکھتی نہیں۔ اب ان کے لیے توبہ ضروری ہے، جی ہاں بالکل، آنکھوں کا پانی ضروری ہے۔ اب بتاؤ، تن اصل نہیں ہے، من اصل ہے، جی اور اس کو پاک نہیں کیا تو ہو جائے گی نماز؟ نہیں، منہ تو کعبے کی طرف ہے، من تو ہے ہی نہیں، جی وہ تو جنگل میں گھوم رہا ہے۔ تو مسجد میں ہے، جی تیرا من بھی مسجد میں ہے کیا؟ نہیں، اسی کا ترجمہ اس حدیث کا دیا ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ ایک دیہاتی شاعر نے بڑا پیارا کہا، تیرے بھیتر کوڑی میل کی، واہ، چغلی اس میں، حسد اس میں، نفرت اس میں، اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی تیرے بھیتر کوڑی میل کی، اوپر راکھا دھوئے، تیرا سیس جھکے دل نہ جھکے، سجدوں کیسے ہوئے؟ وہ سر تو جھک رہا، من تو جھکتا ہی نہیں، ہو جائے گی نماز؟ تو ہمیں سب سے پہلے نماز ہے تو پاکی، تو جی، تن بھی پاک ہو اور من بھی، پاک، پھر دیکھو نماز کا اثر کیا ہوگا۔ جی پھر میری قوم میں جو آج سب سے بڑی بیماری،
बचा नहीं पा रहे हम। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो फतवा दे रहा हूं नबी की हदीस सुना रहा हूं। एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत को बर्बाद कर दे। ओ मेरे भाई, धंधे में झूठ तू बोल रहा है, मिलावट तू कर रहा है, धोखा तू दे रहा है, तो वो कमाई हलाल रही कि हराम रही? और एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत बर्बाद कर दे तो रोजाना हराम खाकर नमाज पढ़ोगे, नमाज होगी? कहते जी फायदा नहीं हुआ। ओ मेरे भाई, फायदा हो कहां से? जी, तकबीर लगाते हो ना? एक तकबीर में आपको सुनाऊं, एक इशारा दे दो, टाइम नहीं मेरे पास। एक जंग हो रही थी, दुश्मन ऊपर था, मुसलमान नीचे हिस्से में था। जी जैसे हमला करते, ऊपर से तीर चलाते, कुछ को जख्मी करके चले जाते जी और हंसते। एक सहाबी रसूल हजरत सुराहबीर, वो जलाल में आ गए, और जैसे ही जलाल में आए उन्होंने नारा मारा और हाथ का इशारा किया। जी एक नारे के साथ जब हाथ का इशारा किया तो किले की दीवारें जमीन में धंस गई, जी वाह, किला ओपन हो गया, चंद मिनट में फतह हो गया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं अल्फाज और मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा हो। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्फाज तो वही है, लेकिन मुल्ला जी ने घर में बैठकर नारा लगाया था, मुजाहिद ने सब कुछ छोड़कर रब की राह में तब नारा लगाया था। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्फाज और मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। वाह, ये कमी क्यों आ रही है? आज भी वही असर पैदा हो जाए, सच्चे मुसलमान तो बन जाओ। और मुसलमान कब बनेंगे? मुसलमान बनने की असल वजह क्या है? तो बहुत शॉर्ट में तारीफ वो आप वाली बता दूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नाम। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से बाला है। आप परेशान तो नहीं हो रहे? टाइम हो गया है, लेकिन मेरी मजबूरी है। एक सिर्फ बात ये बताओ, कौम समूद ऊंटनी थी, वो लंबी वाक़ई नाकतुल्ला उसको कहते। तो 100-200 से आदमी ने पैर काटे थे कि एक ने? अरे बोलो भाई, एक ने। तबाह कितने हुए? पूरी बस्ती। तो अब आप फैसला करो, मौला तू तो जुल्म नहीं करता, तू तो सुबहान है, तेरे यहां तो पाकी है, फिर एक ने सर काटा था, ये सब क्यों मरे? जो सबसे बड़ी कमी वो बता रहा हूं मैं, जिंदगी ने वफा तफसीली फिर कभी। सबसे बड़ी कमी बेनमाजी होना नहीं है, ये जहन में रखो। नमाजी नहीं होगा, उसके घर तक गुनाह होगा, उसका गुनाह होगा, कज़ा कर लेगा, बख्शा जाएगा। असल गुनाह क्या है ये भी सुन लो। नमाज हमारी ड्यूटी नहीं है, रोजा हमारी ड्यूटी नहीं है, ज़कात हमारी ड्यूटी नहीं है। तफसील में नहीं जाते हुए दो चीजें हमारे पास है, एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म मिट्टी से बना है तो इसकी दवा भी मिट्टी से, खुराक भी मिट्टी से, फ्रूट भी मिट्टी से। हमारी रूह आलम अरवाह से आई है, इसकी गिज़ा आलम अरवाह से। तिलावत कुरान इसकी गिज़ा, नमाज इसकी गिज़ा, रोज़ा इसकी गिज़ा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो समझ में आ गई, जो ज़्यादा इबादत करेगा वो वली बनेगा, उसकी रूह ताकतवर होगी, और जो ज़्यादा खाएगा वो पहलवान बनेगा, उसका बदन मजबूत होगा। तो ना इबादत ये हमारी ड्यूटी नहीं, क्या है ये? अरे बोलो भाई, गिज़ा रूह की। फिर ड्यूटी क्या है?
علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور بعد میں بھی کسی کو ہو تو اس کو پوچھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ یہ ڈیوٹی نہیں ہے، اور ڈیوٹی جو ہے اس میں ہم پیچھے ہیں۔ اب ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ تو عبادت تو روح کی غذا، کھانا پینا جسم کی غذا، پھر ڈیوٹی کیا ہے؟ تو قرآن سنو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ ڈیوٹی تمہاری دو ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ ارے بولو بھائی، ایک آدمی کھڑا ہو جائے جو عمل کر رہا ہو، ہمیں کیا کوئی کر رہا تو کرنے دو۔ او میرے بھائی، تیرے نبی نے کہا، سن حدیث، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں برائی دیکھے ہاتھ سے روک۔ اتنی طاقت نہیں ہے زبان سے روک، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھ کر الگ ہٹ جا۔ یہ اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری حصہ ہے۔ بھتیجے کی شادی ہو رہی ہے، ڈی جے بج رہا ہے، پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتا نا، زبان سے کہہ دے، ڈر ہے تو آخری درجہ دل سے برا سمجھ کر الگ ہٹ جا، ایمان کا آخری حصہ۔ اب وہ آخری اس سے بھی عمل نہیں کیا، کیا کروں جی، بھتیجا ہے، جانا تو پڑے گا۔ تو قبر میں میرے بھائی نبی کام آئیں گے، بھتیجا کام نہیں آئے گا۔ ارے کسی کی بیوی قبر میں پہنچی ہے، ماں پہنچی ہے، باپ پہنچا ہے، جن کی محفل بنا رہے ہیں نا، ان کے احسان تو کتنے ہیں۔ ماں جہاں اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے۔ جہاں کوئی نہیں پہنچے گا وہ محشر میں بھی سب دھتکار دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب نے شفع محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کا آقا اب تیری دعائی۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کی زبان پر انا لہا ہو۔ تو آخری درجہ ہے برے سمجھ کر الگ ہٹ جاؤ۔ جب نہیں ہٹے، ڈی جے والی شادی میں گئے تو ایمان کا آخری حصہ تھا، اس سے الگ ہٹ جاؤ۔ جب نہیں ہٹے تو ایمان رہا، پھر نماز قبول ہو جائے گی؟ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، صورت میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ نے تمہارا نام شیخ پٹھان نہیں رکھا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تو نام مسلمان رکھا ہے تمہارا۔ فخر کرنا تو اسلام پہ فخر کر، اور جس دن یہ ہو جائے گی، صرف اب آخر میں یہ بتاؤ، نماز ہم پڑھیں اکیلے مسجد میں ہی پڑھیں، ایک ثواب ملے گا کہ 27؟ اکیلے جب پڑھیں 27 مل جائے گا؟ ایک ہی ملے گا نا؟ اور جماعت سے ساتھ ملے تو؟ ایک بات بتاؤ، اکیلے وہی نماز، جماعت کے ساتھ بھی وہی نماز، پھر اکیلے میں ایک ثواب، جماعت کے ساتھ 27 گنا، کیوں؟ جواب ملے گا، نماز بندے کو خدا سے ملاتی ہے، جماعت بندوں کو بندوں سے ملاتی ہے۔ جب بندے آپس میں مل جاتے ہیں تو رب کو اتنا پیار آتا ہے کہ ان کے ثواب کو 27 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اسلام جوڑ سکھاتا ہے، توڑ نہیں سکھاتا۔ تو اگر ہم مسجد میں جڑ جائیں تو 27 گنا، پھر اگر دوسرے معاملوں میں جڑ کے کام کریں تو ارے طاقت گھٹے گی کہ بڑھے گی؟ ایک حدیث پاک اور سن لو، مولانا صاحب سارا کام ہمارے بس کی ہے کیا؟ تو میرے آقا نے کتنا آسان کر دیا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نگہبان ہو، ہر نگہبان سے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بکریاں ہیں پورے محلے کی، چرانے والے مولانا صاحب، بکریوں نے کھیت چر لیا، اب کھیت والا بکریوں کو مارے گا کہ گواڑیا کو مارے گا؟
تو بکری چری کس نے؟ بکریوں نے۔ گواڑیا کیوں پٹا؟ کہ اگر وہ صحیح سلامت ہوتا تو ان کا پیٹ بھی بھر جاتا اور کسی کا کھیت بھی بگڑتا۔ میرے آقا کیا فرمانے؟ تیری بیوی وہ تیرے ماتحت، تو ذمہ دار، اگر یہ باریک کپڑے پہنیں گی تو ٹھکے گا تو، یہ ہاف آستین پہنے گی تو ٹھکے گا تو۔ تو ہر آدمی اپنے گھر میں پابندی لگا لے۔ اب جانور گھر میں جانور ہے زیادہ تر، عورتیں نہیں ہیں۔ یہ پٹا جانوروں کے رہتا ہے کہ انسانوں کے؟ عورتوں کے تو دوپٹہ ہوتا ہے، اور دوپٹہ سر پہ ہوتا ہے، اور گلے میں۔ تو آج بتاؤ زیادہ تر ہمارے بہن بیٹوں کے پٹا ہے کہ دوپٹہ؟ اور مردوں کو غیرت ہی نہیں آ رہی کچھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور سن لو، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ آقا فرماتے ہیں دو چیزیں بتائی ہیں، اگر اس پہ عمل ہو جائے پوری دنیا میں امن ہو جائے۔ جو اپنے سے چھوٹے پہ پیار نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، نبی فرماتے ہیں وہ حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، ہم میں سے نہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء سے پوچھ لی حدیث ہے کہ نہیں، لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے بڑوں کی ہے۔ من لم یرحم صغیرنا، ساس بڑی ہے، بہو چھوٹی ہے، تو ذمہ داری ساس کی ہے، وہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھے۔ پھر بہو کی ذمہ داری ہے وہ ساس کو ماں سمجھے، پھر سارے جھگڑے ختم۔ تو ہر بڑا چھوٹے پہ پیار کرے اور ہر چھوٹا بڑے کی۔ تو باپ بڑا ہے، اولاد چھوٹی ہے، استاد بڑا ہے، شاگرد چھوٹے ہیں، اب سب بڑے اگر چھوٹوں پہ پیار کرنے لگ جائے اور چھوٹے بڑوں کی عزت، تو ماحول بنے گا کہ بگڑے گا؟ تو میرے آقا کی تعلیمات کو اپنانا یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اور نقل کرنے والے دنیا میں نقل کرے فیل ہو جائے، اور اگر دین میں نقل کرے تو پاس ہو جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب قانون قرآن سے لو اور نمونہ مصطفیٰ سے لو، پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جو کہا اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا داں تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان، جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آپ سب کے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے، ہم بھی وہ ادب اپناتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ